میرے لیڈر کے بارے میں بات کی گئی، باپ، بیٹا، چچا، بیٹی، پوتا، پوتی، اس کو میں ڈسکس ہی نہیں کرتا، کیونکہ میرا لیڈر اس سسٹم کا باپ، وہ اس سسٹم کا باپ ہے اور وہ جیل سے ہی سسٹم کو انگلیوں پہ نچا رہا ہے، اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ جناب اسپیکر، افغان ریفیوجیز کا جو معاملہ ہے اس پر ہمارا سٹانس کلیئر ہے۔ جب میرے قائد، میرے لیڈر جناب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت مذاکرات سے بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ مطلب جو لوگ ہمارے ساتھ یہاں 40-45 سال سے رہ رہے ہیں تو ان کے لیے جو ہے پاکستانی نیشنلٹی کی بات بھی ہو رہی تھی، لیکن بہرحال جو ابھی نیشنل پالیسی بنی ہے کہ ہم افغان ریفیوجیز کو واپس بھیج رہے ہیں، تو ہمارا مدعا کلیئر ہے، ہمارا سٹانس کلیئر ہے اس میں کہ جو لوگ یہاں پر 40-45 سال سے رہ رہے ہیں تو ان کو ہم جو ہے باعزت اور باوقار طریقے سے رخصت کریں گے، عزت اور احترام کے ساتھ، کیونکہ نیشنل پالیسی ہے جس کو ہمیں ماننا پڑے گا۔ تو اس پر ہمارا مدعا وہاں پر باقاعدہ پیش کیا گیا کہ جو بارڈر پر ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے تو برائے مہربانی وہاں پر بدتمیزی بھی نہ کی جائے۔ جو مختلف ادارے وہاں پر ہیں اور وہ ہر ایک جو ہے ہر ایک ادارہ ان کی وہاں پر ان کے لیے ٹینشنز کریٹ کرتے ہیں تو وہ ٹینشنز بھی کریٹ نہ ہو اور ون ونڈو آپریشن ہو اور جو ایگزٹ پوائنٹس ہے وہ زیادہ کیے جائیں۔ جناب اسپیکر، ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب چونکہ ان کی مرکز میں حکومت ہے اور یہ جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ اس صوبے کا غم اور درد بھی رکھتے ہیں اور پولیس کے لیے جو ہے غمزدہ بھی ہیں، باقی عوام کے لیے بھی غمزدہ ہے، تو ان کی یہ مہربانی ہوگی کہ جو NFC میں ہمارا شیئر ان کے ساتھ پینڈنگ ہے تو اس میں بھی ہمارے ساتھ کلیدی کردار ادا کریں اور جو پیسے ہمارے وفاق کے ساتھ ڈیو ہیں وہ ہمیں دے دیے جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مرج اضلاع کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہر سال وہ ہمیں 100 بلین روپے دیں گے وفاق، اس میں بھی جو ہے ہمارے تقریباً 550 ارب روپے ان کے ساتھ بقایا ہے، تو وہ اگر اس میں کردار ادا کرے تو ان کی مہربانی ہوگی۔ صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ ہم بھرپور طریقے سے کریں گے، اپنا حق انشاءاللہ تعالی وفاق سے لیں گے، اس میں آپ کا کردار ہم سراہیں گے انشاءاللہ تعالی اگر آپ ادا کرنا چاہیں۔ جناب اسپیکر، افسوس کی بات یہ ہے کہ میرے صوبے کی پولیس اور CTD جس طرح انہوں نے کہا یہ فرنٹ لائن وارئرز دہشت گردی کے خلاف تھے، انہوں نے جو ہے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے بلٹ پروف گاڑیاں جو آؤٹ ڈیٹڈ تھی اور ایکسپائر ہو چکی تھی، پرسوں انٹیریئر منسٹر صاحب نے جو ہے وہ ہماری پولیس کے لیے تحفے میں دی ہیں۔ جو میری پولیس کے ساتھ، میرے پولیس کے شہداؤں کے ساتھ اور 80,000 سے زیادہ شہداء جو اس صوبے نے پیش کیے ان کی تصدیق میں سمجھتا ہوں کہ ہے۔ جناب اسپیکر، پاک افغان پیس ٹاکس ہو رہے ہیں اور ہم اس کو خوش آئند بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس حوالے سے جو میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب کا صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کا سٹانس تھا کہ وہ صوبائی حکومت کو، یہاں کے عمائدین، مشران کو اور یہاں کے پارلیمنٹیرین کو اعتماد میں لے، تو یہ خدشات ہمارے ابھی بھی موجود ہیں۔ جناب اسپیکر، گڈ گورننس کی بات ہوئی، 2013 میں عمران خان صاحب نے لوگوں کو شعور دیا، اچھی بری کی تمیز پاکستانی قوم میں آئی، اسی وجہ سے 2013 میں لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا اور خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت آئی۔ ہماری کارکردگی، عمران خان کی حکومت کی کارکردگی بہترین تھی، اس لیے لوگوں نے 2018 میں پھر ووٹ دیا اور صبح خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت بنی۔ ہماری کارکردگی تھی، ہم نے ڈیلیور کیا، اس لیے 2024 میں پھر خیبر پختونخوا کی عوام نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا، آج خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت ہے۔ 2013 سے لے کر 2025 تک عمران خان کی جتنی بھی حکومتیں گئی میں ان کو آن کرتا ہوں اور ڈنکی کی چوٹ پر آن کرتا ہوں، الحمدللہ۔ جناب اسپیکر، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن صوبے میں خطرناک ہے، مزید خراب ہوتی جا رہی ہے، صرف ایک وجہ سے کہ بند کمروں کے فیصلے جو ہیں اس صوبے پر امپلیمنٹ ہو رہے ہیں۔ لندن پلان، ریجیم چینج آپریشن، دہشت گردوں کو دوبارہ پاکستان میں لانا، یہ باتیں جو ہیں ہم بار بار کر چکے ہیں، اب ان باتوں کو مزید ریپیٹ کرنا نہیں چاہ رہا، لیکن موقف وہی ہے کہ خیبر پختونخوا کی پالیسی خیبر پختونخوا کی عوام اور خیبر پختونخوا کی حکومت طے کرے گی، کوئی بند کمروں کے فیصلے ہم نہیں مانیں گے۔ میں نے عمران خان کے نظریے کے تحت آج
ہدایات دی ہے کہ کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس ہوگا، اور میں اپنے خیبر پختونخوا کے عوام کو، پاکستان کی عوام کو یہ باور دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس کو میں امپلیمنٹ کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ میرٹ اور ٹرانسپیرنسی جو عمران خان کا ویژن ہے اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی ساری چیزیں ہوں گی۔ پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے لیے میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کے تحت انشاءاللہ تعالی باقاعدہ جو ہے پالیسی تیار کی جائے گی، جس میں اس چیز کا باقاعدہ احساس ہوگا۔ احساس پروگرامز جو عمران خان کا ویژن تھا، میرے لیڈر میرے قائد میں احساس بہت ہے اپنی قوم کا، اس ملک کا، تو احساس پروگرامز کے تحت جتنے بھی میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے پروگرامات شروع کیے وہ انشاءاللہ تعالی اس حکومت میں بھی جاری رہیں گے۔ بلین ٹری سونامی جو میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کا ویژن تھا، انشاءاللہ تعالی اس کو آگے بڑھاتے ہوئے نیو بلین ٹری سونامی کا افتتاح انشاءاللہ ہم جلد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس طرح ہیلتھ اور ایجوکیشن، ٹورزم، فارسٹری، ان سب میں آہستہ آہستہ جو ہے آپ لوگوں کو محسوس ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی کہ اس دفعہ اٹ ول بی ناٹ بزنس ایز یوزول، اس دفعہ جو ہے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو تبدیلی حقیقی معنوں میں نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، اب میں آتا ہوں دوسرے دن سے، مطلب جس دن میرا نام اناؤنس ہوا اس دن سے لے کر میرے حلف کے دوسرے دن تک جو پریس کانفرنسز ہوئی، جو بیانیہ گڑا گیا، جو میرے پہ الزام لگے، اس الیکشن کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا، اسلام آباد سے لوگ آئے یہاں پر پریس کانفرنسز کی گئی، وفاقی وزراء نے من گھڑت الزامات لگانے کی کوشش کی، اور ابھی جو ہے ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ مجھے ناکام کرنے کے 100 طریقے۔ دوسرے دن سے جو ہے اس بیانیے پر کام شروع ہو گیا تھا۔ دوسرا اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ وفاق کے ساتھ یا اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کرے گا، یہ بیانیہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ اگر آئین اور قانون کی بات کرنا ٹکراؤ ہے تو ہے، میں آئین اور قانون کی بات کروں گا اور ٹنکی کی چوٹ میں کروں گا۔ اگر اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملنے کی بات میں کرتا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ سے میں آج اس سیٹ پر بیٹھا ہوں، اس کی وجہ سے آج الحمدللہ میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، اس سے ملنے کے لیے میں باقی چیزوں کا بائیکاٹ کرتا ہوں۔ اگر یہ ٹکراؤ ہے تو میں بار بار کروں گا یہ بات۔ اگر اپنے لوگوں کی بات کرنا، اس صوبے کی بات کرنا، اس صوبے کی عوام کے لیے امن چاہنا، اس صوبے کی عوام کے لیے ترقی خوشحالی چاہنا ٹکراؤ ہے تو یہ بات تو میں کروں گا، ڈنکے کی چوٹ پہ کروں گا۔ اگر کسی کو تکلیف ہے تو 1000 بار صحیح، میں تو یہ کروں گا۔ میں نے پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ کو لیٹر بھی لکھا ہے، میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لیٹر لکھا ہے، میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کی ہے، جتنے بھی قانونی طریقہ کار ہیں وہ میں آزما رہا ہوں۔ میں یہاں پر اپوزیشن کے جتنے پارٹیاں ہیں ان سب سے بھی کہتا ہوں، کیونکہ میں نے کسی اور کے پاس نہیں جانا، میں جمہوری بندہ ہوں، میں نے جمہوریت پر جو ہے یقین رکھنا ہے، اور میں جمہوری طریقے سے اپنے لیڈر اپنے قائد سے ملوں گا۔ اگر فرض کرے پھر بھی مجھے ملنا نہیں دیا جاتا تو میں اپنے عوام کے پاس جاؤں گا اور اپنا مقدمہ اپنے عوام کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی، اور وہ پھر جو ہے میرا عوام میرا انصاف کرے گی انشاءاللہ تعالی۔